القدر قرآن املأ قلبي کی ناشکری کرتی ہیں. حامد ساری زندگی ان کے لیے کمائی کا بندوبست کرتا رہا، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرتا رہا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا رہا. ساری عمر 10 سال 20 سال 25 سال بھی انسان خدمت کر کر کے، بندہ خدمت کر کر کے تھک جاتا ہے نا. ایک دن ناراض ہو جائے، ایک دن تلخ بات کہہ دے، ایک دن کوئی اس کے خلاف طبیعت بات کہہ دے، وہ آگے سے جو پہلا جملہ بولے گی، دیکھیے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ بھی بتا دیا، اور آج دیکھیے امت کی بیٹیاں اسی جملے کے اوپر قائم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس جملے کی وجہ سے میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو جاتے دیکھا ہے. لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں اس جملے کے اوپر غور نہیں کرتی. ذرا سی بات خامند کی بری لگی، جو پہلا جملہ بولیں گی کہیں گی ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی، جب سے شادی ہوئی ہے ہم نے اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے. ساری زندگی اچھے تعلقات رہے، بچے بھی ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، پھر عورت کہہ اٹھتی ہے میں نے اس کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ الفاظ، یہ کلمہ، یہ ناشکری اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں، صحابیہ نے نبی کریم سے کچھ سوالات جوابات کیے، نبی کریم نے جواب دیے، اور جاتے وقت پوچھا تیرا خامند ہے؟ کہا ہاں میرا خامند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلاً سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس جو جنت میں جانے کے وظیفے کلیے قاعدے سمجھنے کے لیے آئی ہے، سن تیرا خامند تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا خامند تیرے لیے جہنم بھی ہے. آج عورت یہ چاہتی ہے میں مرد کے سٹیٹس کے برابر آ جاؤں. یہ اتنا باطل اور گندا فلسفہ ہے. آپ بتلائیں ایمانداری سے، صدقے دل سے، کیا کوئی عورت دن رات مزدوری کر سکتی ہے؟ سیمنٹ کی بوری ریت کے اندر مکس کر سکتی ہے، بجری ملا سکتی ہے، تعمیرات کے اندر کام سر انجام دے سکتی ہے، یا جو بجلی کے بڑے بڑے کھمبے لگے ہوئے ہیں یا روڈوں کی کھدائی ہوتی ہے؟ برابری کا نعرہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر طرح برابری ہو. اگر مرد دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے، ٹرانسفارمر پہ چڑھا ہوا، بتائیے کون سی عورت چڑھ سکتی ہے؟ یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف ایسے نعرے ہیں. یہ بذات خود ان نعروں کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ یہ ہے، یہ عورت کی بڑائی کے نعرے نہیں ہیں، یہ عورت تک رسائی کے نعرے ہیں. عورت کو بڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت تک. یہ جو بھیڑیے اور درندے ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزتوں سے کھیل لیں، عورتوں کو بے حجاب بے پردہ کر کے گھروں سے باہر نکال لیں. ہاں لیکن مردوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں. یہ افراط و تفریق ہے معاشرے میں، خاص طور پہ اس رشتے کے اندر گھروں کے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی نصیحت کی ہے، اور بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. جو 4 مقامات کے اوپر مرد کو اجازت دی ہے ضرب للتعدیب لگانے کی، وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. عورت جس مقصد کے لیے نکاح ہوا ہے، عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اگر عورت اس کام کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہے، اس کے لیے ضرب للتعدیب جائز ہے. اگر بناؤ سنگار نہیں کرتی، ضرب ایسی جس کے ساتھ نشان نہ پڑے جائز ہے. اگر گھر سے باہر بغیر اجازت کے نکلتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ کی قسم مردوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ حکم بھی دیا ہے، اگر عورت سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو اس کے منہ کے اوپر کبھی مت مارو. اس کے منہ کے اوپر اگر مارنے کی بالفرض کبھی ضرورت نوبت اس طرح کے اعمال میں کوئی عورت مبتلا ہے جو غیر شرعی ہے، اگر ضرب للتعدیب لگانے کا موقع آ جائے تو اس کے منہ پہ نہیں مارنا، اس کو تانا نہیں دینا، اس کے ماں باپ کے بارے میں اس کے بدخوئی نہیں کرنی. یہ 3 باتیں جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرے گا انشاءاللہ رشتے آباد ہو جائیں گے، رشتوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر انسان سٹرگل، کوشش اور محنت کرتا رہے، رشتے خود بخود محبت میں منتقل ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے کہ ذرا برابر بھی لڑائی ہوئی، فٹ پہلا کلیہ ضرب لگانی، دوسرا طلاق دے دینے کی کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم عورتوں سے ناراض بھی ہو جاؤ نا، اور اگر تم ارادہ بھی کر لو ان سے جدائی کا، تو ان کو اپنے گھروں سے مت نکال دو. ہمارے ہاں لڑائی کی ابتدا گھر سے نکالنے سے ہوتی ہے.
नबी करीम कह रहे हैं तलाक भी दे दो, तलाक भी दे दो तो उसको अपने घर में रखो, तलाक देने के बाद घर में रखो। हाँ, यही अहकामात शरीयत के हैं जिनसे मैं और आप गाफिल हैं। तलाक दे के जब तक इद्दत पूरी नहीं होती औरत ने मर्द के घर में रहना है, इसलिए कि मर्द घर में आएगा, रुजू का इम्कान होगा, अपनी बीवी को देखेगा, नदामत होगी, सोचेगा, गौर व फिक्र करेगा, मुझसे गलती होगी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरा फैसला गलत है। मिलने का इम्कान, सुलह का इम्कान इस्लाम में आखिरी हद तक इंसानी नफ्सियात को ड्रेस किया है। वो भी इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बनाया, मुझे और आपको पैदा ही अल्लाह ने किया। अल्लाह हमारी नफ्सियात जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए ये अहकामात नाज़िल किए हैं। अगर तलाक देने की भी नौबत आए तो घर से नहीं निकालना। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर तलाक के बगैर ही वो अपनी माँ के घर चली जा, कैसे सुलह होगी जब वो माँ के घर जाएगी? कुछ शैतान लोग वैसे ही होते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह चाहते ही नहीं। तू इधर अकेला है, तुझे भड़काने वाले, उधर वो अकेली, उसको भड़काने वाले, आमने सामने मौजूद नहीं। सुलह का इम्कान खत्म, सुलह की बात खत्म, लड़ाई का अंदेशा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर बीवी को घर से निकाले बगैर ही तेरी तलही हो जाती है, तू बिल्लाहर घर आएगा, एक वक्त आएगा उसकी खिदमत तुझे मोम कर देगी। और यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को समझाते हुए कही है कि औरतों के बारे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को कबूल कर लो, कबूल कर लो। औरतों के बारे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत कबूल कर लो। और आपको और मैं, अव्वल तो बात ये हम कबूल कैसे करें? हमने तो आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कबूल नहीं किया। दुख की बात है कि नहीं? ईमानदारी से बतलाइए, जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी का चेहरा ही पसंद नहीं। पसंद होता तो चेहरा सुन्नत रसूल से मुदय्यन होता। जाइए, इस बहस को छोड़ दीजिए, फर्ज है, वाजिब है, क्या है, इन तमाम बहसों को छोड़िए। बताइए, जिस नबी का कलमा पढ़ा उसने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया हुआ कि नहीं सजाया हुआ? अगर आपको नबी का हुलिया ही मंजूर नहीं, अगर नबी का चेहरा ही पसंद नहीं, तो नबी की वसीयतें कैसे पसंद आ सकती है? मैं और आप अगर अपनी तन्हाइयों को, खलबतों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के मुताबिक बना ही नहीं रहे, तो हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। नबी करीम औरत के बारे में तुझे और मुझे वसीयत करके गई है, ये तेरी है, जो तू खाएगा इसको खिलाएगा, राजी रहे।